یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے جو دلائل آپ پیش کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں بھی دوبارہ سے پھر انہوں نے وہی رٹی رٹائی باتیں 3-4، وہ فلاں دیکھیں جی فلاں ایسے ہے تو فلاں ایسے ہے، تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرا جو نظریہ ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے، وہ حدیثوں سے ثابت ہے، یہ مانتے ہی نہیں۔ بھئی ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، پہلے بھی ہم نے یہ کہا اور آپ نے خود کہا کہ صحابہ کرام کے اینگل سے قرآن کو دیکھنا پڑے گا تب صحیح سمجھ آئے گا۔ تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ صحابہ کرام نے ان آیات سے اور ان احادیث سے یہ نہیں سمجھا جو آپ نے سمجھا ہے، وہ اینگل صحابہ کرام کا ہے ہی نہیں جو آپ نے ابھی اپنا بنا لیا ہے۔ پھر بھی آپ نے پھر دوبارہ سے یہ باتیں شروع کر دیں، وہی راگ آپ نے الاپا اور کہا قرآن پاک میں جب آیتوں کی آیتیں آ رہی ہیں کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں گے جنتیوں کے لیے، قرآن پاک میں جب آیتوں کی آیتیں آ رہی ہیں کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں گے جنتیوں کے لیے، بھئی آسمان کے دروازے جنتیوں کے لیے کھلیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ٹائم ٹریول ثابت ہو گیا، کیا ثابت ہوا اس سے؟ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک آیت کو سورہ کہف کی تمام احادیث کے ریفرنس تصویر بنا بنا کے پیش کروائے ہیں کہ کہیں یہ نہ لگے کہ یہ میری طرف سے کوئی اوپینین آ رہی۔ ایک ایک آیت کو سورہ کہف کی تمام احادیث کے ریفرنس تصویر بنا بنا کے پیش کروائے ہیں کہ کہیں یہ نہ لگے کہ میری طرف سے کوئی اوپینین آ رہی۔ بھئی جب احادیث کو آپ نے کوٹ کیا ہے، وہ احادیث تو پہلے ہی محدثین کو معلوم ہے، علماء ان کو پہلے ہی بیان کرتے ہیں، آپ نے کہاں سے لی ہیں وہ؟ آپ کو تو عربی کا بھی علم نہیں، علماء نے ہی آپ کو بتایا نا، ترجمہ کیا ہے تب آپ کو پتہ چلا، انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اردو میں تو علماء نے کی ہے نا، تب آپ کو پتہ چلا یہ احادیث بھی ہیں۔ تو یعنی علماء کو وہ حدیث پہلے ہی معلوم ہے، وہ آیات بھی پہلے ہی معلوم ہیں، علماء حفاظ ہیں، قراء ہیں، میں بھی الحمدللہ قرآن پاک کا حافظ ہوں، تو ہمیں قرآن پاک کی آیات کا پہلے ہی علم ہے۔ احادیث ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھی ہوئی ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، تھوڑی پڑھی ہوں گی، اور جو بڑے علماء ہیں انہوں نے ساری پڑھی ہوں گی، تو ان کے علم میں ہیں یہ ساری باتیں۔ ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام اگر ان آیات سے یہ سمجھتے تھے تو پھر آپ ٹھیک ہیں، اور اگر صحابہ کرام یہ نہیں سمجھتے تھے اور آپ سمجھتے ہیں تو پھر غلط ہے۔ بس ہم تو یہی پوچھتے ہیں، قرآن و حدیث کو صحابہ کرام سے بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے، بات ختم۔ آپ صحابہ کرام میں سے کسی کا قول پیش کر دیں، ورنہ قرآن پاک کو اور احادیث کو تروڑ مروڑ کر اپنے نظریات کی دلیلیں تراشنے والے دنیا میں بہت ہیں، پھر سب کی مان لیں، پھر روافظ کی مان لیں، پھر خوارج کی مان لیں، پھر قادیانیوں کی مان لیں، وہ بھی تو آیتیں حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں، بھئی جب آپ ختم نبوت پہ آپ کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت کیا صحابہ نے نہیں پڑھی تھی؟ صحابہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے بھی یہ مانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو ہم بھی یہی مانتے ہیں، صحابہ نے جو سمجھ لیا ہے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اور آپ کی تفسیر سے، تو وہی معتبر ہے۔ تو اسی طرح اب جو اگر آپ اس طرح کی باتیں، کل کو کوئی اور بات، پرسوں کوئی اور بات کرے گا اور قرآن کی آیت کو ہی وہ اپنی دلیل بنانے کی کوشش کرے گا تو کیسے بنے گی؟ سوال تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کیوں سمجھ نہیں آئی، پھر انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ٹائم ٹریول ہوتا ہے؟ کوئی لفظ عربی میں بھی ایسا بنا ہوا ہوگا پھر تو، اگر ٹائم ٹریولنگ کا نظریہ شروع سے امت میں رہا تو عربی میں بھی کوئی اصطلاح ہوگی نا، وہ بتائیں ہمیں، اور پھر تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، اور پھر بعد میں جو ذخیرہ ہمارا مرتب ہوا اسلامک لٹریچر کا، اس میں بھی پھر کلاسیکل ایرا میں بھی اس کی مثالیں موجود ہوں گی، ہمیں بھی دکھائیں، ہم بھی آپ کی بات مان جائیں گے۔ اور پھر غصے میں آ گئے نا جناب ساحل عظیم صاحب، جب ہم نے اسرائیلیات کو ماننے سے انکار کیا اور ہم نے کہا کہ یہ اسرائیلیات جو ہیں ان سے تو نہیں ثابت ہو سکتی نا، اس طرح کی باتیں اگر آپ پیش کریں بھی، ان کو بہت ناگوار گزرا اور انتہائی جارحانہ انداز میں انہوں نے کہا کہ کعب احبار کا میں نے نام لیا، تابعی ہیں، یہ بھی ان مفتی صاحب کو سنا دیجئے گا، انہیں تابعین سے ہی نکال دیں، جب میں تابعین سے سناؤں گا تو کہیں گے یہ اسرائیلیت سناتے تھے کعب احبار، کہتے ہیں آپ تابعی کا درجہ کم کرنا چاہتے ہیں، ویسے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ کے درجات کم نہ کریں، یہ رافضیت ہوتی ہے، کعب احبار پر تیر آپ لوگ چلاتے ہیں پاکستان کے گھروں میں بیٹھ کے۔ کعب الاحبار کا میں نے نام لیا، تابعی ہیں، یہ بھی ان مفتی صاحب کو سنا دیجیے گا، انہوں نے کہا کو تابعین سے ہی نکال دیں، جب میں تابعین سنا کو کہیں گے او نہیں یہ تو اسرائیلیات سناتے تھے کعب الاحبار، آپ بتائیں گے تابعی کا درجہ آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ بڑی بات آتی ہے وہ صحابہ کے درجات نہ کم کریں، یہ وہ رافضیت ہوتی ہے، کعب الاحبار کے اوپر تیر آپ لوگ چلاتے ہیں بیٹھ کے اپنے گھروں میں، پاکستان کے گھروں میں بیٹھ کے۔ کیسی باتیں ہیں ساحل عظیم صاحب؟ ہم نے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پہ ایک حرف ایک لفظ بھی کہا ہو کبھی؟ آپ ثابت نہیں کر سکتے ساری زندگی۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت
غیر متنازع ہے، اتفاقی ہے، وہ عظیم المرتبت تابعی ہیں، وہ قابل احترام ہیں، لیکن یہ اسرائیلیات کو پرکھنے کا جو حکم ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیلی جو روایات ہیں ان کی تصدیق و تکذیب اپنے طور پر نہیں کر سکتے، آپ کتاب و سنت کی روشنی میں کی جائے گی۔ اور پھر صحابہ کرام کے حوالے سے جو ہماری کاوشیں ہیں ان کے دفاع میں آپ کو بہت بری لگتی ہیں، یہ تو پتہ چل گیا نا، آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کا درجہ کم نہ کرو۔ بھئی یہ تو قرآن و سنت نے کہا، اور کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں تو ان کا بھی درجہ ہم نے کم نہیں کیا۔ یہ تو آپ نے جھوٹ باندھا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان پر تیر چلاتے۔ کون سا تیر چلایا آپ بتائیں؟ یہ کہنا کہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسرائیلیات بیان کی ہیں ان کی تصدیق کرنی چاہیے ماننے سے پہلے۔ آپ اپنی عقل سے ان کی تکذیب و تصدیق نہیں کر سکتے، بلکہ کتاب و سنت کی میزان پہ اس کو پیش کرنا ہوگا۔ یہ بات تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معترض ہیں۔